अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 86 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 87 आपकी खिदमत में पेश है। आज की वीडियो का उन्वान है कबूतरों के लिए सलाद क्यों ज़रूरी है। तो बहुत से दोस्तों को ये बड़ी हैरानी होगी कि कबूतरों के लिए सलाद की उतनी ही अहमियत है जितनी इंसानों के लिए इस चीज़ की अहमियत है। और वैसे तो जो अक्सरियत इंसानों की है वो भी सलाद के बग़ैर खाना खा लेते हैं और सलाद उनकी रूटीन में शामिल नहीं है। और इसी तरह जो शौकीन हैं कबूतरों को रखने वाले, उनको सिरे से इस बात का पता ही नहीं है। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बहुत कम तादाद में लोग हैं जिनको इस बात का पता है कि कबूतरों के लिए भी सलाद की बेहद अहमियत है। तो आज इसके क्या सबब हैं और सलाद क्यों ज़रूरी है, क्यों और सलाद में क्या क्या चीज़ें उनको खिलानी चाहिए, और इन सारी बातों पे रोशनी डाली जाएगी। जिन दोस्तों ने चैनल नया देखना शुरू किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें जल्द मिलता रहे और कोई चीज़ उनसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो असल में बात यह है कि जो खुले परिंदे फिरते हैं ना, खेतों में, जंगलों में और देहातों में, तो वो तो ये है कि ये नबातात जितने भी हैं खेतों में उगने वाले, वो ख़ुद ही मतलब है कि उसमें से चूज़ कर लेते हैं और खाते रहते हैं, और नबातात की ख़ासी मिक़दार वो खाते हैं। इसी तरह ग्रिट जो उन्हें मिलती है खेतों में वो भी वो खाते रहते हैं। मसलन जो है उसमें मिट्टी भी खाते हैं, रोड भी खाते हैं, पत्थर भी खाते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें खाते हैं, और नबातात भी साथ खाते हैं, पत्ते खाते हैं। और उसका सबब ये है कि असल में हर जानदार जो है वो चीज़ें खाना पसंद करता है जिनकी उसके जिस्म को ज़रूरत है किसी न किसी हवाले से। तो नबातात में कुदरत ने बेपनाह सलाहियत और बेपनाह जो है वो ताकत रखी है और बेपनाह अफादियत रखी है उसकी, तो वो बहुत ज़रूरी हैं। तो उनमें बाज़ विटामिन ऐसे हैं कि जो अनाज में नहीं पाए जाते, तो नबातात से उनको हासिल होते हैं। इसी तरह और फ़ाइबर नबातात से हासिल होता है। दूसरी बेपनाह चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक अलग से टॉपिक बन जाता है कि किस किस चीज़ में खाने की कौन कौन सी चीज़ है जिसमें क्या क्या कुछ है। तो ये इस वजह से उनके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो जब वो खुले फिरते हैं अपने तौर पे खेतों में तो वो खा लेते हैं ये चीज़ें, लेकिन हम जब उनको हमने पाबंद कर के रखा है अपने शौक़ की वजह से, घरों में यानी उन कमरों में बंद हैं वो, या गोडल में हैं या लॉफ्ट में हैं, जहाँ भी हमने उन्हें रखा हुआ है, तो हमें इस बात का बिल्कुल पता ही नहीं है कि इनको वो अंग्रेज़ इसको लिखते हैं, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उसको वो ग्रीन स्टफ़ लिखते हैं। तो ये नबातात को और ये जो सलाद वग़ैरह जो इनको डाला जाता है, तो ये जो ग्रीन स्टफ़ है इसकी बेशतर शौकीनों को पता ही नहीं है कि इसकी भी इनको ज़रूरत है, ये भी इनको देना चाहिए दाने पानी के अलावा। अव्वल तो वो अनाज की ही पूरी मिक़दार उनको नहीं देते, वैरायटी ऑफ थिंग्स नहीं देते, उसमें 15-20 चीज़ें बन जाती हैं अगर आप तमाम चीज़ें तलाश करें और वो डालें उनको। फिर ग्रिट है, ग्रिट में 15-20 चीज़ें बन जाती हैं, वो भी डालनी ज़रूरी होती हैं, वो भी डालें। पानी उनको ताज़ा रखना, और फिर इस तरह करके जो इनको हम डाल सकते हैं सलाद के तौर पे। उसमें यह है कि जो सबसे अहम 2 चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मैंने 100 साल पहले की छपी हुई एक अमेरिका से किताब शाये हुई थी, प्रॉफिटेबल पिजन ब्रीडिंग, अक्सर मैं उसका हवाला देता हूँ। उसमें एक चैप्टर में मैंने ये बात पढ़ी थी कि इनको सलाद जो है वो ज़रूर देना चाहिए, और ग्रीन स्टफ़ उसको उन्होंने लिखा। तो वो क्या क्या है जो चीज़ें उन्होंने लिखी, उसमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं, जो 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी आसानी से वो मिल जाती हैं, वो तो कम से कम हम डाल सकते हैं ना। उसमें एक तो है सलाद पत्ता, जो इंसानों के लिए, इंसान भी उसको इस्तेमाल करते हैं सलाद पत्ते को, बड़ी अफादियत है उसकी, और वो ख़ास एक चीज़ है। सलाद उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं होता, ये कहना चाहिए। अच्छा, फिर जो है दूसरी चीज़ है गोभी, जो है बंद गोभी।
بند گوبھی جو ہے اس کی اتنی جو پتوں والی سبزیاں ہیں اس میں میں نے جو پڑھا ہے سب سے زیادہ افادیت والی چیز جو ہے مفید چیز وہ بند گوبھی ہے، جو انسانوں کے لیے بھی بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، اور اسے روزمرہ کی غذا میں ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو شامل ہونا چاہیے۔ وہ ظاہر ہے ہم پکا کر تو روزانہ بند گوبھی کھانے سے رہے، لیکن سلاد کے طور پہ سلاد میں بند گوبھی ڈیلی ضرور شامل ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اب یہ بند گوبھی جو ہے کبوتر بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، سلاد پتہ بھی کھاتے ہیں، بند گوبھی بھی کھاتے ہیں، اور ویسے تو جو سبز مرچیں ہیں وہ اگر باریک باریک کاٹ کر وہ آپ ان کو رکھیں تو وہ بھی یہ کھاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئیں، اور پالک جو ہے نرم، یہ بھی کھاتے ہیں شوق سے۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں آسانی سے۔ باقی یہ ہے کہ میرے ایک دوست کے آگے دوست ہیں، وہ انجینئر ہیں ادھر کوئٹہ میں، تو وہ تو اپنے کبوتروں کو مجھے انہوں نے تصویریں میرے دوست نے دکھائیں کہ باقاعدہ سلاد جو ہے نا وہ کدو کش کر کے تمام، اس میں کئی فروٹ شامل ہیں، ایون کہ سیب بھی شامل ہے، گاجر بھی شامل ہے، اور بھی کئی چیزیں کدو کش کر کے تو وہ رکھتے ہیں، اور ان کے کبوتر کھاتے ہیں باقاعدہ۔ تو ظاہر ہے کہ ان پھلوں کی اپنی جگہ افادیت ہے، سیب کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے، اور اسی طرح گاجر کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں بھی وہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں تک نہ جا سکیں تو کم از کم یہ دو تین چیزیں جو کہ پتوں والی ہیں یہ تو ان کو ضرور ڈالیں، تاکہ ان کی جو جسمانی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اس میں سلاد پتہ ان کو باریک کاٹ کر ڈالیں، اور ان کو بند گوبھی ضرور باریک کاٹ کر ڈالیں، اور جو ہے پالک بھی باریک کاٹ کر ڈال دیں۔ وہ پھر ان کا اپنا چوائس ہے، جو چیز وہ زیادہ کھائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اچھا ایک بات اور، وہ یہ کہ پہلے چونکہ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ کبھی انہوں نے یہ چیزیں کھائی نہیں ہیں، تو پہلے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، آپ ان کو رکھیں گے کم و بیش ہی کھائیں گے، لیکن جب ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، یہ کھانے لگ جائیں گے، تو پھر یہ بے پناہ کھائیں گے۔ مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر وہ مجھے مل جاتی ہے تو آخر میں اس اپنی ویڈیو کے آخر میں اس کا جو ہے کوئی کلپ وغیرہ شامل کر لوں گا اگر مجھ سے ہو سکا تو، ورنہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ بے پناہ شوق سے وہ بڑے بڑے پتے ہیں، یہ غالباً وہ جو ہے پالک لگ رہی ہے، تو وہ کبوتر جو ہے چونچیں مار کے خود اس میں سے کافی پیس جو ہیں وہ توڑ کر تو وہ نگلتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں شوق کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے بڑا ضروری ہے یہ ساری چیزیں ان کو ڈالنا، اور ان سے ان کے جسم کی بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ اناج ہو گیا، اور گرٹ ہو گئی، اور پھر جو ہے یہ گرین سٹف جو ہے اس میں یہ دو تین چیزیں ضرور ان کو ڈالیں، تو یہ ان کے لیے بہت بے حد مفید ہیں۔ اور پھر جو ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، مثلا اناج میں بھی جو ہے نا ایک چیز ہے، وہ اسے کہتے ہیں آئل سیڈ۔ اب آئل سیڈ میں جن سیڈ سے آئل نکلتا ہے وہ شامل ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کی پروں کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ آئل سیڈ میں جیسے سورج مکھی ہے وہ شامل ہے، سرسوں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور السی شامل ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جن سے آئل نکلتا ہے وہ ان کے غذا میں ایک چیز ضرور ہم شامل رکھتے ہیں۔ اور پھر جو ہے باقی جو اناج ہیں وہ سیریل کہلاتے ہیں، ان کو شامل رکھتے ہیں، اس سے ان کی پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ان کی فائبر کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور وٹامنز بھی ان کو حاصل ہوتے ہیں ان سے۔ تو اسی طرح پھر جو ہے یہ مختلف جو ہیں کیٹیگریز ہیں۔ اسی طرح پھر ایک طبقہ یہ نباتات کا آ جاتا ہے، نباتات میں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ان کو ضرور دیں۔ اور پھر بعض چیزیں جو ان سے ہٹ کے اور رہ جاتی ہیں وہ گرٹ میں آ جاتی ہیں۔ گرٹ میں ہلدی ہے، امبا ہلدی، اور باقی جو ہے کچی پکی اینٹیں بھی شامل ہیں، نمک بھی کالا نمک شامل ہے، اور سیپ شامل ہے، سوئے شامل ہیں۔ تو بے پناہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وہ گرٹ کا علیحدہ سے میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے، اس میں نے بتایا ہوا ہے، وہ بھی تقریباً 16-20 چیزیں بن جاتی ہیں، وہ بنی بنائی بازار سے مل جاتی ہے وہ۔ تو اس طرح کر کے ان کی کھانے پینے کی یہ تمام ضروریات جب آپ پوری کرتے ہیں تو پھر جا کے کبوتر جو ہے وہ جسمانی طور پہ پرفیکٹ بنتا ہے، اور اس کی یہ متوازن غذا تب جا کے بنتی ہے۔ ہم چند چیزیں اناج کی ان کو ڈال کر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے متوازن غذا ڈال دیا، تو متوازن غذا یہ نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہوتا ہے کہ ان پہ پھر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، وہ ان پہ آئے دن کبوتر کا بیمار رہنا، چونکہ اس میں کمی ہوتی ہے، کبھی کسی وٹامن کی، کبھی کسی کی معدنیات کی، نمکیات کی، تو ہزار چیزیں ہیں جسمانی ضرورت کی۔
تو ان کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر بیماریاں ان پہ حملہ کرتی ہیں اور کبوتر بیمار رہتے ہیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ان کو ڈالا کریں تاکہ آپ کے کبوتر صحت مند اور تندرست رہیں۔ اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوئی، جاتے ہوئے پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ ویڈیو کو جو ہے لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کی میری جو آئندہ ملاقات ہے وہ یقینی ہو جائے اور کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یقین کریں کہ یہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں جنہوں نے صدیوں اس پہ ریسرچ کی ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں نے سینکڑوں کتابوں دیکھی ہیں کہ جو کئی سو سال پہلے سے چھپی ہوئی ہیں، وہاں کئی سو سال سے ان پہ بڑا ریسرچ ورک ہو رہا ہے، تو ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ ساری مطلب ہے کہ باتیں جو ہیں یہ بڑی محنت کا نچوڑ ہیں اور بڑی ریسرچ کا نچوڑ ہیں، تو ہم نے تو بڑی آسانی سے ہمیں یہ حاصل ہو گئی ہیں، اور ان پہ ہم نے صرف عمل کرنا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ تو آج کی بات جو ہے اس موضوع پہ ختم ہوئی، تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔